جی 1 نومبر آنورڈ سے لے کر اب تک آج 6 نومبر ہو گیا ہے. محمد یاسین ملک میرے جو ہسبینڈ ہیں کشمیری حریت لیڈر، وہ تہاڑ کے ڈیتھ سیل میں ایک انڈیفینٹ ہنگر اسٹرائک پہ چلے گئے ہیں بیکاز آف دا انجسٹس دیٹ از بینگ میٹڈ اگینسٹ ہم. اور ان کو 5.5 years آلموسٹ ہو رہے ہیں سالیٹری کنفائنمنٹ میں، اور ان کے خلاف ایک بدترین انفیئر ٹرائل ہو رہا ہے جس کے اندر ان کو کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا کیس پلیٹ کر سکیں. ان کو وہ لیگل رائٹس نہیں دیے جا رہے، ان کو کوئی میڈیکل کیئر نہیں دی جا رہی، ان کے خلاف یونیلیٹرل ڈیسیجنز کیے جا رہے ہیں، وہ بھی پری سیز فائر ایرا کے جو فیبریکیٹڈ کیسز تھے ان کو ہندوستان کی سرکار نے ری اوپن کیا ہے، اور ان کو فزیکل اور مینٹل ٹارچر کیا جا رہا ہے. اور اس وقت کیونکہ ان کی کرونک حالت ہے، ان کے جو ڈیزیزز ہیں کڈنی اور ہارٹ کے ڈیزیزز ہیں، ان کو لائف سیونگ جو ڈرگز ہیں وہ دینی ہیں، وہ نہیں دی جا رہی، بلکہ ان کو ان کی چوائس کے جو پریکٹیشنر ہیں میڈیکل پریکٹیشنر ان کو بھی نہیں اجازت کہ وہ ان کو دیکھ سکیں. اور اس ساری صورتحال کے اندر ان کے پاس ایک ہی نان وائلنٹ حربہ رہ گیا ہے کہ وہ ایک انڈیفینٹ ہنگر اسٹرائک پہ چلے جائیں. ہمیں ایز اے فیملی ممبر بہت کنسرن ہے کیونکہ ان کی ہیلتھ دن بدن سالہ سال سے گرتی جا رہی ہے، اور ان کا میٹالک ہارٹ والو ہے جو کہ ایکسپائرڈ ہے اور وہ چل رہا ہے مگر کسی بھی وقت وہ بند ہو سکتا ہے. خدا نہ خواستہ ان کی جان کو بہت خطرہ ہے. ان کو امیڈیٹلی ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں ورلڈ باڈی سے، یونائٹڈ نیشن سے، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن سے، پرماننٹ 5 کنٹریز سے، OIC سے، ساری دنیا سے اپیل کرتے ہیں کہ یاسین صاحب کو فوراً جو ہے ہندوستان کی سرکار جو ہے ان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ چل رہا ہے، ان کی جس طرح ہیلتھ جس تیزی سے گر رہی ہے اور اس بھوک ہڑتال کے بعد ان کو ICU میں ایڈمٹ کیا جائے، ان کو ایمرجنسی کے اندر ہاسپٹلائز کیا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک لیٹر بھی لکھا ہے جو اپوزیشن لیڈر ہیں انڈیا کے، راہل گاندھی جو کانگریس کے بھی لیڈر ہیں، ان کو میں نے لیٹر لکھا ہے جس کے اندر میں نے ان کو کہا ہے کہ ایز رسپانسبل لیڈر آف اپوزیشن یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے کہ وہ ایک انیشیٹ کرائیں ایک ڈیبیٹ انڈین پارلیمنٹ میں یاسین صاحب کے جو فراڈولنٹ چارجز کے اوپر جو کیس چل رہا ہے اور جو ٹریٹمنٹ ان کے ساتھ کی جا رہی ہے جو انلیگل ٹریٹمنٹ، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ڈیبیٹ میں لایا جائے کہ نو میٹر کتنا بھی کوئی خطرناک کوئی پرزنر ہو یا کوئی بھی قیدی ہو، اس کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس کا خود انڈیا سگنیٹری ہے جنیوا کنونشنز آن دا رائٹس آف پرزنرز، کیا اس کو رائٹ نہیں ہے کہ اس کو میڈیکل کیئر دیا جائے؟ اور اتنی پرولونگڈ ایئرز آف انکارسریشن اور جو ان کی جدوجہد ہے نان وائلنس کی 94 سے لے کر اب تک، وہ بھی میں نے اس کے اندر ساری لکھی ہے جس میں نے مینشن کیا ہے کہ یہ کانگریس کے دور کے اندر جو سارے ان کے جو ٹاپ ٹیئر تھی، جو ان کے ڈپلومیٹ تھے، سول سوسائٹی کے لوگ تھے، جو ان کے ریٹائرڈ چیف جسٹسز سے، جو گورنر UP کے تھے اور جو گورنر آندھرا پردیش کے تھے، وجاہت حبیب اللہ اس کے اندر، امبیسڈر کلدیپ نیر، اس زمانے کے جو ہوم منسٹر تھے راجیش پائلٹ، اور بھی بہت امپورٹنٹ لوگوں نے ہندوستان کی گورنمنٹ اور اسٹیٹ سے ان کو انگیج کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو یورپین کنٹریز ہیں ان کے ایمسٹریز، UK کے، امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے لوگوں نے یاسین صاحب کو، جو گورنمنٹ آف امریکہ نے بھی انگیج کیا اور کنونس کیا کہ وہ پیسفل پاتھ لیں، جس میں نے جو لیٹر کے اندر ساری ڈیٹیلز دی ہیں کہ کن کن نے ان کو کانٹیکٹ کیا اور ان کو کہا کہ آپ ایک پیسفل گاندھی کی طرح ایک موومنٹ چلائیں یا ایک پیسفل جناح کی طرح چلائیں اور آپ کو دنیا سنے گی. اور ان کنونسنگ کے اندر جو لوگ آتے تھے ان کے اندر راج موہن گاندھی بھی تھے جو کہ گرینڈ سن تھے مہاتما گاندھی کے. تو یہ سب لوگوں نے کیا، مگر یاسین صاحب نے اپنی اس کمٹمنٹ، اس پیسفل اسٹرگل کو کنٹینیو کیا. حالانکہ اس زمانے میں یہ بہت ہی ایک ان پاپولر ڈیسیجن تھا، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ نہیں کی، مگر آج تک وہ ایک پرامن تحریک کا علم اٹھا کے کھڑے ہوئے ہیں. میں دنیا سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں اور میں انڈیا سے بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ کس طرح شیم لیسلی انہوں نے واک آؤٹ کیا ان سارے پرومسز سے، ان پلیجز سے کہ کشمیریوں کی پرامن آواز سنی جائے گی. اور دنیا کی بھی جو لوگ تھے، اسٹیبلشمنٹ تھی، انہوں نے بھی یہی بات کی کہ ہم لوگ کشمیریوں کی آواز سنیں گے. اور آج ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے کہ وہ کس حالت میں، وہ انکانشیس ہیں، کہاں ہیں، وہ زندہ ہیں، کیسے ہیں، ہمیں کوئی نہیں پتا ان کے بارے میں. تو راہل گاندھی کو جو میں نے ان کو لیٹر لکھا ہے اس کے اندر میں نے یہ بھی ان کو کہا ہے کہ آپ جو ہیں یہ انڈین سول سوسائٹی اور پبلک کی طرف سے بھی آپ پہ رسپانسبلٹی، اور جتنے بھی یہ جلسے کر رہے ہوتے ہیں، جہاں کہیں بھی یہ جاتے ہیں، ایک ہی بات کرتے ہیں کہ نفرت کے بازار میں محبت کی دکان کھولنے آیا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیریوں کو کہتے ہیں کہ میں آپ کو لائک نہیں کرتا، میں آپ سے محبت کرتا ہوں. تو یہ کاسمیٹک سٹیٹمنٹس ہیں یا واقعی میں اگر آپ پسند کرتے ہیں تو آپ کوئی جینوئن آرگینک
سٹیپس لیں, ان کی جان بچائیں, جو کشمیریوں کے جو نیلسن منڈیلا اور جو گاندھی ہیں اور جو اس وقت بھی جیل کی صحبتیں برداشت کر رہے ہیں قید تنہائی کے اندر, ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا یہی قصور ہے کہ انہوں نے بلیو کیا ان انٹرنیشنل پرومسز کو, کہ کمٹمنٹس کو, اور سچے دل سے اپنایا اور اس رمن سیاسی جدوجہد کا آغاز کیا.